اس پروگرام کو آرگنائز کرانے میں معاذ ملک اور نظر عباس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہاں پر آج ہمارے پاکستان کے ایکس پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی صاحب مہمانی خصوصی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور لوگ بھی. ڈاکٹر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن یہ وہ عظیم شخص ہیں جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ رونق بخشی صدارت کے عہدے کو پاکستان کا پہلا ایک پڑھا لکھا اور ایک مڈل کلاس سے محنتی جس نے شروع دن سے برکت کی حیثیت سے سیاسی میدان میں قدم رکھا. اور آج پاکستان تحریک انصاف کا 29واں یوم تاسیس ہے. 1996 میں 24 اپریل کو اس پارٹی کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ایک عمران خان کے درینہ ساتھی ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں. یہ ہمارے فانی رکن ہیں اور مجھے فخر ہوا جب یہ یو ایس اے آئے تو میں ان کے ساتھ یہاں پر مختلف اسٹیٹس کے اندر متحرک کرنے کے لیے اپنے امریکن پاکستانیوں کے ساتھ پروگرام کیے. تو ڈاکٹر صاحب وہ آتی ہیں جنہوں نے یہ جو سوشل میڈیا کا طوفان کنٹرول نہیں ہو رہا اس پاکستانی قوم 47 کی حکومت سے جو آج آواز اٹھانا چاہتے ہیں، ڈراتے ہیں ہم سب کو اور فائر بال لگاتے ہیں، ایکس کو بند کرتے ہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاتے ہیں ان کو کب سے اٹھاتے ہیں. تو اس کے بانی عمران خان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں. یہ کریڈٹ ایک کو جاتا ہے. ہم انہیں لیپ ٹاپ سیکرٹری جنرل کہا کرتے تھے، لیکن آج احساس ہوتا ہے کہ ان کا سوشل میڈیا کا لگایا ہوا پودا کتنی بڑی طاقت بن چکا ہے. آج سوشل میڈیا کے اور حق پر تک کی آواز ہے. میرے اوورسیز پاکستانیوں، پاکستان ایک ڈرائیو میں کھڑا. 29 سال پہلے جو عمران خان صاحب نے انصاف کی تحریک کا آغاز کیا، آج وہ اپنے پیک پر پہنچ چکی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظالم کتنا ظالم ہو چکا ہے. آج اسٹیٹس کو جس نے اس ملک کے آئین کو روزہ وہ حکومت آرمی اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے پاکستان کی عدالتوں کو باقی بنا دیا، جنہوں نے فارم 47 کے ذریعے ہماری پارلیمنٹ کو یرغمال بنا دیا، وہ حکومتیں جنہوں نے اس ملک کی ترقی پہ ہمیشہ رکاوٹ ڈالی. میرے پاکستانیوں، آج مقابلہ ایک طرف عوام اور عمران خان ہے اور دوسری طرف شکست خوردہ لوگ، فارم 47 پر جیتے ہوئے لوگ، این آر او 2 لیے ہوئے لوگ، وہ لوگ جنہوں نے اربوں روپے چوری کر کے آپ کے لندن میں ایون فیلڈ کے فلیٹس لیے ہوئے ہیں، جنہوں نے سارے محل بنائے ہوئے ہیں، انہی لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ چور ہیں. ان کی فائلیں ہمارے پاس پڑی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ واپس گھر چاہا ہماری عالمی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں چوروں کو، لٹیروں کو، لوگوں کو دوبارہ پاکستان کیا. ہم ہمیشہ اس غیر آئینی غیر جمہوری حکومت کے خلاف جدوجہد کرتے رہیں گے اور ہم ان کے پیچھے چھپے ہوئے ان ہینڈلز کو بھی جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام نے 8 فروری کو جو مینڈیٹ دیا وہ عمران خان کو دیا. ان کی ابھی اپنی جو انہوں نے سروے کرے ہیں اس کے مطابق بھی 92 سے 94% پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہیں. انہیں شرم نہیں آتی. انہوں نے اس شخص کو جس نے پوری عالمی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، عمران خان صاحب، جس نے 29 سال پہلے جو عظیم جدوجہد کی کچھ چند لوگوں کے ساتھ مل کر ہماری پاکستان تحریک انصاف کو ٹانگا پارٹی کہا گیا، پھیرا گیا. ہمیں کہا گیا کہ تم فین کلب ہو، تم کچھ لوگ ہو جو عمران خان کے فین کلب ہو. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دنیا کی 5ویں بڑی آبادی والے ملک کے اندر 25 کروڑ لوگوں میں سے 94% لوگ عمران خان کے ساتھ رہے ہیں. وہ پاکستان کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں،
وہ پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی کرتی ہے. پاکستان کی عوام آزاد عدلیہ چاہتی ہے. پاکستان کی عوام منصف پارلیمنٹ چاہتی ہے. وہ آزاد خارجہ پالیسی چاہتی ہے. آزاد معیشت چاہتی ہے. آزاد سیاسی فضا چاہتی ہے. آج میرے اوورسیز پاکستانیوں، پاکستان میں جمہوریت کا قدر بھول دیا گیا ہے. آج گاندھی فائل عیسیٰ جیسے پد سب کچھ چیف جسٹس کے لائق نہیں تھا. اس پہ ہمارا نشان سینا، اس نے مذہب کیا ہمارا، اس نے بے دردی سے جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹو بن کر فیصلے کیے. آج پورا پاکستان بھگت رہا ہے. آج یہ غیر سنجیدہ لوگ جو جن میں صلاحیت ہی نہیں ہے پاکستان کی نمائندگی کرے، آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے ہندوستان. آج دن کا معاہدے کو توڑنے کی بات کر رہا ہے ہندوستان. آج آپ سوچو وہ پاکستان جب ہندوستان نے حملہ کیا تو بھرپور منہ توڑ جواب دیا عمران خان نے اور ان کے جھاگ بھی گرائے. پاکستان کو قدر دلائی اور بتایا کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ہم 25 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے، ہمیں اس طرح نہیں دبا سکتے. ہم کبھی ہندوستان کی اپنے علاقے میں بالادستی قبول نہیں کریں گے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ قوم 47 کی حکومت جو ڈرپوک ہے، جو بزدل ہے، جس کو مینڈیٹ نہیں ملا ہوا، پاکستان کو ہر محاذ سے دفاع کرنے میں اس کو ناکام رہتی ہے. آج وقت ہے کہ عمران خان کو عدالت باہر نکالے گئے جرم سے. جھوٹے کتنے کو اندر کیا ہوا ہے. پاکستان کو عمران خان جیسے لیڈر کی ضرورت ہے. انہیں ان بہادر ساتھیوں کی ضرورت ہے جو عمران خان کے ساتھ 95% پاکستانی تم سے اس رجیم میں ہماری ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچے، ہمارے گھر توڑے گئے، ہمارے کاروبار توڑے گئے. پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کی. یہ وہ جماعت ہے جس نے پورے ملک کو ایک کیا ہوا ہے. آج عمران خان کی وجہ سے تحریک انصاف کو قوت بن چکی ہے، جس نے پاکستان میں پشتون ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، سرائکی ہو، مانجر ہو، کشمیری ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے وہ بلوچستانی ہو، بلوچ ہو، اس کو ایک کیا ہوا ہے. آج اسٹرینتھ عمران خان ہے، قوت عمران خان ہے. عمران خان جتنے نہیں دیکھے گا وہ حق اور سب کی آواز بنا ہوا ہے. آپ اس پہ ظلم کر رہے ہو، اس کے خاندان کو نہیں ملنے دیتے ہو جیل میں. آپ توڑنے کی کوشش کر رہے ہو اس شخص کو جس نے 50 سال پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرایا. ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں. ہم سب پاکستان کو آزاد پاکستان حقیقی معنوں میں بنانا چاہتے ہیں. ہم کبھی بھی ان بزرگوں کے آگے نہیں جھکیں گے. ہم مقابلہ کریں گے اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کرائیں گے. اوپر 30 پاکستانیوں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے جس جبر کے ساتھ مقابلہ کیا ہے حکومت اور حوصلے سے، آپ کے گھر والوں کو تنگ کیا جاتا ہے، مجھے پتا ہے. آپ کے انالیسس بند کیے جاتے ہیں. پاکستان میں صافوں کا گڑا گھوٹا گیا ہے. پاکستان میں تحریک مثال بن گیا ریزسٹنس کی. عمران خان پتلا بن چکا پوری مسلمان امہ کا. ہم نے اور آپ نے مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی فتح ہوگی، پاکستان کی فتح ہوگی. اور آپ حقیقی سب سے پاکستانی ہیں یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ تم تو تنخواہ پہ کام کرتے ہو. ہم سب 25 کروڑ پاکستانی ملک کے دفاعی دائیں ہیں. ہمیں والدین پاکستان کے ہم مقابلہ کریں گے. ہم اندرونی دشمن سے بھی اور بیرونی دشمن سے بھی ہم دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. تم نے تو اس ملک کو آزاد بنا دیا ہے. ہم وہ ہیں جو افغانستان کو عزت دیتے تھے، ہم کہتے تھے ہمارے بھائی ہیں. ہم بھی میں کہتا ہوں کہ افغانستان سے لڑائی چھوڑو. ہم نے انہیں 40 سال بنا دی ہے. وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انہیں ان کی عزت کرو.
ایران کے ساتھ بہتر تعلقات بناؤ. آپ چائنا جو ہمارا مستقل جو سب سے بہترین ساتھی ہے اس کا ساتھ دو. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا سب کی ڈھلانا چاہتے ہیں. پاکستان نے انصاف کے دور میں عمران کے دور میں ختم کی ہم نے. انشاءاللہ پاکستان کی بہت عمران خان پاکستان سے انصاف کے لوگ ہیں اور پاکستانی ہیں. یہ جو دو نمبر لوگ زیادہ ہوئے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ کرنے میں گھروں پہ بیچنا ہے. پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ ملک جو قائد اعظم نے بنایا امام اقبال کے طور پر جتنا حیات قائم رہے گا. اور اس کے قائم رکھنے میں عمران خان نے 29 سال انصاف کے لیے جدوجہد کی ہے. ہم سب نے مل کر اس ملک کو بچانا ہے. آپ نے میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے. کون بچائے گا؟ پاکستان. عمران خان پاکستان زندہ باد. عمران خان پائندہ باد. آپ تمام کا بہت